News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان۔ آج منگل کا دن ہے اور 26 محرم الحرام 1442 ہجری 31 بھادو 2077 ستمبر 2020 عیسوی کی 15 تاریخ ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سرگودا سردار طاہر صابر نے کہا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں انسانی صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں، جن سے بچاؤ درخت لگا کر ہی ممکن ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان کی خصوصی ہدایت پر جوڈیشری ضلع اور تمام تحصیل ہیڈ کوارٹرز پر مونسون کی جاری شجرکاری مہم کے سلسلہ میں پودے لگا رہی ہے۔ ضلع بھر کے جوڈیشل کمپلیکس میں مجموعی طور پر 675 پودے لگائے گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر کے سبزہ زار میں پودا لگانے کی تقریب کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں ایڈیشنل سیشن جج وجاہت حسین، سینئر سول جج احسن محمود ملک اور صدر بار خرم اقبال بسرا، ڈویژنل آفیسر جنگلات نثار الحق نے بھی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے کہا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، ہر فرد کو اپنے اپنے حصے کا کم از کم ایک پودا ضرور لگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع بھر میں جوڈیشل کمپلیکس میں لگائے جانے والے پودوں کی حفاظت اور انہیں تناور درخت بنانے کے لیے متعلقہ افراد کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ محکمہ جنگلات بھی ہر 15 دن بعد ان پودوں کا جائزہ لے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بینچ اور بار مل کر مشترکہ اقدامات کر رہے ہیں۔ قبل ازیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سردار طاہر صابر، ایڈیشنل سیشن جج وجاہت حسین، سینئر سول جج احسن محمود ملک اور صدر بار خرم بسرا نے مونسون کی شجرکاری کے سلسلہ میں پودے لگائے۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے ایسے خصوصی افراد جو کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان میں مجموعی طور پر 4,60,000 روپے کے مالی امداد کے چیک تقسیم کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد شیراز بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ ہر خصوصی شخص کے پاس خود گئے اور ان میں چیک تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر نے خصوصی افراد سے ان کے مسائل دریافت کیے اور انہیں ہر ممکن حل کروانے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرحہ مسعود کی خصوصی ہدایت پر سیکرٹری DRTA فاروق حیدر عزیز نے تمام ٹرانسپورٹروں اور ڈمپر مالکان کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایکسل لوڈ مینجمنٹ کی پابندی کو یقینی بنائیں، خلاف ورزی کرنے والوں کی گاڑیوں کو بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں جبکہ حادثات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مالکان اوور لوڈنگ سے محفوظ رہ کر اپنی گاڑیوں کی لائف میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ لوڈ مینجمنٹ کی تفصیلات جاری کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سنگل ایکسل مزدہ لوڈر پر 12 ٹن یا 3 سیکڑے، ڈبل ایکسل سنگل بیڈ فورڈ ٹرک 6 ویلر 17.5 ٹن یا 4.5 سیکڑے، ٹرپل ایکسل 10 ویلر 27.5 ٹن یا 7 سیکڑے، 4 ایکسل 14 ویلر 37.5 ٹن یا 9.5 سیکڑے، 5 ایکسل 18 ویلر 47.5 ٹن یا 12 سیکڑے اور 6 ایکسل 22 ویلر 67.5 ٹن یا 14.5 سیکڑے سے زیادہ لوڈ نہ بھریں، ورنہ ان کے خلاف موٹر وہیکل آرڈیننس 2015 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے کورونا وائرس کے باعث بند تعلیمی ادارے دوبارہ کھلنے کے بعد مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔
انہوں نے آج چیف ایگزیکٹو ایجوکیشن اتھارٹی ریاض قدیر بھٹی کے ہمراہ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے مختلف کلاسز میں طلبہ کی جانب سے ماسک کے استعمال اور سماجی فاصلوں کا بھی جائزہ لیا۔ طلبہ کو دوبارہ تعلیمی اداروں میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے پہلے مرحلہ میں جماعت نہم دہم کالجز اور جامعات کی سطح پر تدریسی عمل شروع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 23 ستمبر سے مڈل اور 30 ستمبر سے پرائمری سکولز بھی مرحلہ وار کھل جائیں گے۔ انہوں نے تعلیمی اداروں کے سربراہان پر واضح کیا کہ کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ طلبہ کے تعلیمی اداروں میں داخلہ سے قبل ان کے ٹمپریچر چیک کیے جائیں۔ اساتذہ، نان ٹیچنگ سٹاف اور طلبہ کے 100% ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے تدریسی عمل کے شروع اور اختتام پر تمام کمرہ جماعتوں میں جراثیم کش سپرے کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خلاف ورزی کی صورت میں تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند، جبکہ کورونا کے مریض رپورٹ ہونے کی صورت میں ادارے سیل کرنے کے علاوہ انتظامیہ کے خلاف بھی ضابطہ کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ٹیکس گزاروں کو سہولیات اور مشکلات کے ازالے کے لیے وزیر اعظم کے ویژن اور ہدایت پر 17 ستمبر کو ای کچہری لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر ریجنل ٹیکس آفس سرگودا سید محمود حسین جعفری نے جمعرات 17 ستمبر کو ٹیکس گزاران کے سوالات، شکایات اور مسائل اور تجاویز سنیں گے۔ FBR سرگودا ریجنل کے اضلاع خوشاب، میاں والی، بکھر، منڈی بہاؤالدین اور سرگودا ٹیکس گزاران اپنے سوالات اور شکایات ای کچہری کے ذریعے کر سکیں گے، جبکہ مخصوص نمبروں پر بھی فون کر سکیں گے۔ ای کچہری صبح 11 بجے شروع ہوگی۔ FBR نے موبائل نمبر 0333 440 4755 بھی جاری کیا ہے، جس پر شکایات کی جا سکیں گی۔ ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں بتایا گیا، ڈویژن بھر میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی جاری 439 اسکیموں پر 1 کھرب 16 ارب سے زائد کی لاگت کا تخمینہ ہے، جس میں سے رواں سال کے جون تک 47 ارب 60 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ مالی سال 2020-21 کے بجٹ میں ان اسکیموں کے لیے 9 ارب 82 کروڑ روپے مختص فنڈز میں سے 8 ارب 22 کروڑ روپے جاری کیے جا چکے ہیں، جن میں سے اب تک 1 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ ڈویژنل ورکنگ پارٹی کا اجلاس کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود کی زیر صدارت ان کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا، جس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ تکمیل کے مراحل کو پہنچنے والی اسکیموں پر تعمیر کے معیار کا جائزہ لیا جائے اور انہیں متعلقہ محکموں کے حوالے کیا جائے تاکہ ان سے بھرپور استفادے کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت کی کہ وہ ان اسکیموں کو خود چیک کریں اور ان میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی کریں۔ سکم شدہ تعمیرات میں ملوث ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں بلیک لسٹ کیا جائے تاکہ وہ مستقبل میں سرکاری تعمیرات میں شامل نہ ہو سکیں۔ انہوں نے اسکیموں کی پائیداری پر کسی صورت سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت کی تاکہ عوامی پیسے کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا، ہم عوامی پیسے کے امین ہیں اور اسے امانت داری سے خرچ کرنے کو یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں بتایا گیا، ضلع سرگودا میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی 27 ارب 63 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی 175 اسکیموں پر رواں سال کے جون تک 15 ارب 43 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ 2020-21 کے دوران ان اسکیموں کے لیے 1 ارب 98 کروڑ 54 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ اسی طرح ضلع خوشاب کی 15 ارب 80 کروڑ 66 لاکھ روپے کی 71 اسکیموں پر
3,71,35,00,000 روپے خرچ کیے جا چکے۔ ضلع میاں والی کی 48,03,00,00,000 کی 126 اسکیموں پر 23,33,00,00,000 روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، جبکہ رواں مالی سال کے 15,23,86,00,000 روپے میں سے 62 کروڑ روپے خرچ کر لیے گئے ہیں۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ ضلع بھکر کی سالانہ ترقیاتی پروگرام کی 10,16,00,00,000 روپے کی 88 اسکیموں پر جون تک 5,12,38,00,000 روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ کمشنر نے نئے جاری فنڈ کے 100% استعمال کو مقررہ مدت میں استعمال کرنے کی ہدایت کی تاکہ اسکیموں کی تکمیل میں مدد مل سکے۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے مرحلے کی 1,55,31,00,000 کی 186 اسکیموں پر 1,42,00,000 روپے خرچ کر کے 182 اسکیموں کو مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے سروے دوسرے مرحلے کے 1,50,00,000 کی 182 اسکیموں پر کام جاری ہے۔ اجلاس میں مزید بتایا گیا کہ وفاقی ترقیاتی پروگرام سیب کے پہلے مرحلے کے 1,21,00,000 روپے کی 720 اسکیموں پر اب تک 1,18,48,00,000 روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ اس مرحلے کی 477 اسکیموں کو مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ اس کے دوسرے مرحلے کی 1,05,69,00,000 کی 956 اسکیموں پر کام جاری ہے۔ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن سرگودا کے صدر ملک رب نواز کچھیلا نے کہا ہے کہ جنسی جرائم میں ملوث عناصر کو سرعام عبرتناک سزا دی جائے۔ انہوں نے NS نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک میں قتل و غارت، ڈکیتی، بچوں اور خواتین پر تشدد، جنسی ہراسمنٹ جیسے واقعات عروج پر ہیں۔ حکومت عام شہریوں کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور مجرموں کو کڑی سزائیں دی جائیں تاکہ غنڈہ عناصر کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ روزنامہ نوائے شرر میاں والی کی اشاعت کے مسلسل 29 سال مکمل ہونے پر چیف ایڈیٹر روزنامہ نوائے شرر میاں والی رانا امجد اقبال خان نے آج اپنے دفتر میں سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر نوائے شرر کا سٹاف اور درینہ ساتھی بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ 15 ستمبر 1991 کو روزنامہ نوائے شرر میاں والی سے ہفت روزہ کے طور پر منظر عام پر آیا۔ اس کے بعد سہ روزہ اور پھر 1999 میں روزنامہ اشاعت کا آغاز کیا۔ روزنامہ نوائے شرر پنجاب بھر میں اپنی شہرت اور کامیابی کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس وقت روزنامہ نوائے شرر خوشاب، سرگودا اور میاں والی کے اضلاع سے بیک وقت شائع ہو رہا ہے اور پنجاب بھر میں واحد اخبار ہے جو ہالیڈیز یعنی بغیر کسی چھٹی کے شائع ہوتا ہے۔ پنجاب بھر سے صحافیوں، سیاسی سماجی شخصیات اور اعلیٰ افسران نے روزنامہ نوائے شرر میاں والی کی کامیابی پر چیف ایڈیٹر رانا امجد اقبال کو مبارکباد دی ہے۔ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 سرگودا کے اہلکار خدا بخش رانجھا کو آبائی علاقے کوڑے کوٹ میں پورے اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ گزشتہ روز خدا بخش اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گاؤں جا رہا تھا کہ چک نمبر 80 جنوبی لاہور روڈ پر ٹریفک حادثے میں زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کی تدفین پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 مظہر شاہ سمیت دیگر عملہ اور علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات نے شرکت کی۔ بعد ازاں ریسکیو 1122 کے دستے نے انہیں سلامی پیش کی اور قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مظہر شاہ نے سوگواران خاندان سے دلی تعزیت کرتے ہوئے کہا، مرحوم انتہائی محنت اور جان فشانی سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا اور دکھ انسانیت کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا تھا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔